بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، ہدایت کے اسباب اور وسائل عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہے ہدایت جیسی بڑی عظیم نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت ہر ایمان والے کو اس فکر میں رہنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے، اور اللہ کی اس دی ہوئی نعمت ہدایت پر شکر گزار رہنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت ہم سب کو بن مانگے دے رکھی ہے۔ اس لیے قرآن نے دعا بھی سکھلائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نہ معلوم کب کون سی ہوا کا جھونکا ایسا ضلالت و گمراہی کا آ جائے کہ جس سے آدمی بہک جائے۔ ابھی روایت پڑھ کے آئے ہیں کہ آدمی صبح کرتا ہے ایمان کی حالت میں، شام کرتا ہے کفر کی حالت میں، اور یہ تو فتنوں کا دور دورہ ہے۔ ہر طرف سے ایمان کے چھیننے کی، اسلام کے چھیننے کی، اور اپنے دین و مذہب سے دستبردار ہو جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسکیمیں سامنے آ رہی ہیں، اس طرح کے باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے نعمت اسلام اور نعمت ایمان سے جو ہمیں نوازا ہے، یہ دنیا جہان کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ سب کچھ چھن جائے لیکن ایمان کی دولت نہ چھنے، اس کی آدمی کو فکر ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات اس پر شاہد ہیں کہ ان حضرات نے کیسے کفر و شرک کے ماحول سے نکل کر ہدایت کو قبول کیا، اور جب ہدایت کو قبول کیا، اسلام میں وہ داخل ہوئے تو کیسی سخت تکلیفوں سے ان کو گزرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جمے رہے، ڈٹے رہے، پورے استقامت کے ساتھ پوری زندگی اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر چلتے رہے۔ تو یہ واقعات اور حضرات صحابہ کی یہ سیرت ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس دور کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں جی دین پر چلنا تو بڑا مشکل ہے، اسلام پر چلنا تو بڑا مشکل ہے، اب تو حالات ایسے ہیں ویسے ہیں۔ حالات چاہے کیسے بھی ہیں، لیکن پہلے جو حالات تھے حضرات صحابہ کے زمانے میں اسلام اور اہل اسلام کے تعلق سے، وہ حالات اس زمانے کے اندر اس کا 10% بھی نہیں ہے۔ حالات اس وقت بہت زیادہ سخت ہیں، لیکن حضرات نے جم کر دکھایا، ڈٹ کر دکھایا۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، چاہے کیسی بھی قربانی دینی پڑ جائے، دینی پڑے گی۔ اگر ہمیں اسلام سے محبت ہے، ہم اپنے ایمان کی قیمت عظمت کو جانتے ہیں، دونوں جہاں میں اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ آج کل لوگ یہ غیروں کی دیکھا دیکھی، لا مذہب لوگ، بے دین لوگ، ان کو دین سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، بس وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، یہاں کماؤ کھاؤ ترقی کرو اور بس مر جاؤ، مٹی ہو جاؤ۔ یہ لا دین جو لوگ ہوتے ہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، لا مذہب لوگ، زندیق قسم کے لوگ، وہ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں اور لوگوں کا ذہن بناتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں نا، روٹی کپڑا اور مکان، بس پیٹ بھر جائے کافی ہے، کپڑا پہننے کو مل جائے کافی ہے، اور مکان مل جائے بس زندگی گزر جائے گی۔ صحابہ کے منہ سے لقمہ بھی چھین لیا گیا، ان کے منہ سے روٹی بھی چھین لی گئی، ہاتھ سے روٹی چھین لی گئی، بے یار و مددگار کر کے چھوڑ دیا گیا، اور ان کو مجبور کیا کہ ان کو اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے کپڑے چھوڑ کر، اپنا کھانا پینا، زمین جائیداد چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ پہلے صحابہ حبشہ گئے، پھر دوبارہ حبشہ گئے، اور پھر مدینہ منورہ آ گئے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دور دور سے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو کتنی تکلیفوں سے ان کو دوچار ہونا پڑا، لیکن انہوں نے کوئی کمپرومائز اسلام اور ایمان کے تعلق سے لوگوں کے ساتھ نہیں کیا۔ سب کچھ چھوڑ دیا لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ اسلام چیز ہی ایسی ہے کہ جب صحیح معنوں میں یہ رگ و ریشے کے اندر اور انسان کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، تو پھر انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن دین اسلام جیسی نعمت سے وہ دستبردار ہونا نہیں چاہتا۔ اور اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کو دیکھیں کس انداز سے ہدایت دی۔ حضرت وحشی ہیں رضی اللہ عنہ، جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور بہت پیارے محبت کے چچا، ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہید کر دیا تھا جب تک یہ غلام تھے، کافر تھے، لیکن اللہ نے بعد میں ہدایت دیتی تو پھر اسلام میں داخل ہو گئے۔
دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت وحشی نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قاتل اور مشرک اور زانی دوزخ میں جائیں گے۔ قاتل کسی کو ناحق مارنے والا، مرڈر کر دینے والا، شرک کرنے والا، زنا کرنے والا دوزخ میں جائیں گے، اور قیامت کے دن ان پر عذاب دگنا ہوگا اور ہمیشہ ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے۔ اور میں نے یہ سب کام کیے ہیں، قتل بھی کیا ہے لوگوں کو بہت زیادہ، شرک میں بھی مبتلا ہوں، مشرک ہوں، اور زنا بھی بہت کیا ہے، تو کیا میرے لیے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ میں تو اتنی گناہوں کی دلدل میں، گندگی کے اندر لت پت ہوں، بھلا میرے لیے کیا کوئی چھوٹ ہو سکتی ہے، کوئی سزا سے بچنے کا راستہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ دیکھیے، اس سے پچھلی آیتوں میں ذکر آیا ہے کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، ایسے ہی ناحق کسی کا قتل کرے گا، ایسے ہی زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اوپر بہت بڑا جرم عائد ہوگا، وہ بہت بڑا مجرم بن کر اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ یلقا اثاما، وہ بہت بڑی مصیبت سے ملاقات کرے گا، بہت بڑی مصیبت کو گویا وہ اپنانے والا ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ یضاعف لہ العذاب ضعفین، قرآن کہتا ہے کہ ان کو دگنا تگنا عذاب کر کے دیا جائے گا۔ لیکن اللہ، یہ اللہ جو قرآن میں آتا ہے نا، یہ ایسا ہے کہ جیسے پچھلے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ اللہ، مگر ہاں وہ لوگ جو پکی سچی توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو جائیں گے، نیک اعمال کرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ ان کے جو پچھلے کی کارستانیاں کی ہے، پچھلے گناہ کیے ہیں، اگر آئندہ نہ کرنے کا پکا سچا ارادہ کر لیں گے، اگلی زندگی پاک صاف گزاریں گے نیک اعمال والی، تو اللہ تعالیٰ ان کی پچھلے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گی۔ اور ایسا کیوں کریں گے؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ غفور بہت ہے، عفو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، رحم کرنے والے بہت ہیں۔ اس آیت کو سن کر حضرت وحشی نے کہا، توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط بہت کڑی ہے، شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں۔ پتہ نہیں میں توبہ توڑ دوں بیچ میں، پھر دوبارہ یہی کام کرنے لگ جاؤں، پتہ نہیں ایمان میرے دل و دماغ پر حاوی ہو نہ ہو، پتہ نہیں میں نیک اعمال کر سکوں نہ کر سکوں، لیکن اللہ نے یہ تینوں شرطیں لگائی ہیں، پتہ نہیں میں پوری کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، یہ ڈر لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، شرک کو اللہ معاف نہیں فرماتے، اور اس سے کم تر ہر بات کو جس کے لیے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے کم درجے کا جو بھی گناہ ہوگا اس میں سب آ گئے، شرک سب سے بڑا، اس سے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ وہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا الزام باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے۔ بھلا اللہ تو ایک ہے، اگر کوئی اللہ کو ایک کے علاوہ انیک کہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر گویا ایک بہت بڑا الزام ہے، تھبا ہے، الیاذ باللہ۔ اس پر حضرت وحشی نے کہا، مغفرت تو اللہ کے چاہنے پر موقوف ہو گئی، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشیں گے یا نہیں۔ اللہ نے یہ کہہ دیا نا کہ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے، جس کو چاہے پکڑ لیں گے، تو پتہ نہیں میں معافی چاہنے والوں میں سے رہوں یا پکڑ ہو جانے والوں میں سے بن جاؤں، یہ تو نہیں پتہ۔ کیا اس کے علاوہ کچھ اور گنجائش ہے؟ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بھلا ایسا بھی کوئی ہے؟ دنیا میں انسانوں سے، ماتحتوں سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو جو بڑے ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، وہ تو زندگی بھر ان سے لا تعلقی کر لیتے ہیں، بولنا بھی گوارا نہیں کرتے، آنا جانا بھی ختم کر دیتے ہیں، ملنا جلنا بھی، بہت سے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تو میری اولاد نہیں ہے، میں تیرا باپ نہیں ہوں، ہم بے دخل کر دیتے ہیں ساری چیزوں سے۔ لیکن یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ انسانوں کی کتنی زیادتیاں صبح سے شام تک ہوتی ہے،
یہ اللہ تعالیٰ سب کو جھیل رہے ہیں، سب کو رحمتیں دے رہے ہیں، اپنی رحمتوں سے نواز رہے ہیں، سب کو ہر طرح کی آسائشیں دے رکھی ہیں، ہوا دے رکھی ہے سانس لینے کے لیے، سب چیزیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ اس پر حضرت وحشی نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور مسلمان ہو گئے، اس خوب سوچ سمجھ کے مسلمان ہوئے۔ اور حقیقت بھی ہے کہ جو آدمی سوچ سمجھ کر کوئی چیز قبول کرتا ہے تو بس پھر اس سے واپس جانا پھر اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کو پڑھیں، دین کو پڑھیں کہ اسلام کیا چیز ہے، اس کے جو اعمال ہیں، اس کی جو ہدایتیں ہیں، اور اس میں جو کرنے کے کام ہیں، جن کاموں سے روکا گیا ہے، نہ کرنے والے کام، ان میں کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، ان کی کیا کیا خوبیاں ہیں، وہ ہمارے لیے، پورے معاشرے اور سماج کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری انسانیت مخلوق کے لیے کتنے بہترین اعمال ہیں، ہدایات ہیں۔ ان کو غور و فکر سے جب آدمی سوچتا ہے تو بھی کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور پھر ان کو کرتا ہی چلا جاتا ہے، پھر آدمی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا۔ اب ہمارے ایمان اور اسلام کا حال یہ ہے کہ ذرا سا کوئی کچھ کہہ دے تو ہمارے ایمان کے اندر ڈگمگاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایمان کے اندر شک شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ذرا سا ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم شک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تردد کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ حضرت وحشی نے اسلام قبول کیا، لیکن کیسا خوب سوچ سمجھ کر، اور پھر ایسا قبول کیا جو حضرت وحشی نے کیے تھے، مسلمان ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ، ہم نے بھی وہی گناہ کیے جو حضرت وحشی نے کیے تھے، تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، یہ آیت تمام مسلمانوں کے لیے، ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اسلام میں داخل ہو رہا ہو، یہ اسلام میں داخل ہو گیا ہو لیکن پھر بھی اس سے یہ گناہ ہوئے ہوں، زنا، قتل، شرک، اس طرح کی کوئی زیادتی ہو گئی ہو، تو سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی بھی توبہ تائب ہو کر پکا سچا اللہ سے وعدہ کر کے آئندہ کی زندگی نیک سالے گزارنے کا، وہ سب اس آیت کی وجہ سے اللہ کے یہاں معافی کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، سب کو دین اسلام کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے جو تقاضے ہیں، اسلام کے جو اعمال ہیں، پورے طور پر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔